کون جی آج علی احمد ترکی کا بیان سامنے آیا ہے کہ پارلیمنٹ کے سینٹ سپریم کورٹ دو کیوں ہم اس فیصلے کو مانیں گے نہیں اور تحریک چلائیں گے، تو کیا پر بھوکلا سے بھی کوئی رابطہ کیا گیا؟ دیکھیں جی، یہ بھی شروع احمد بلال بھٹو زرداری صاحب نے کی، اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ اسمبلی میں رہیں گے، اور وہ خود چل کے گئے بار ایسوسیشنز کے پاس، مختلف بار پاس چیئرمین صاحب گئے، انہوں نے ان سے بات چیت کی، ان کے سوالات سنو، قائل کرنے کی کوشش کی کہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ بہتری کے لیے ہو رہی ہیں، کوئی اسپیسیفک نہیں ہو رہی ہیں، کسی شخص کے حق میں یا کسی شخص خلاف نہیں ہوئی ہے۔ وہ یہ بھی انہوں نے بہت کلیئر کیا کہ ہمارے لیے جسٹس قاضی فیض بھی اتنا ہی محترم ہے جتنے جسٹس منصور علی شاہ صاحب محترم ہے۔ ہماری کوئی پسند نہیں اور نہ ہی ہونی بھی نہیں چاہیے۔ یہ تو انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے سربراہ بیان دیا کہ جی میں ایک جج صاحب کا نام لیا کہ میں ان کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں، جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جوڈیشری کو کنٹروورشل نہ کریں، آپ جج صاحبان کو بانی کوشش نہ کریں، ان کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ سب کے جج ہیں، وہ جس کرسی پہ سب کے لیے قابل احترام ہے، قابل عزت ہے۔ ہم ان ریفارمز کو چاہ رہے ہیں کہ جو ماضی میں بہت بڑی زیادتیاں انفارچونیٹلی عدلیہ سے ہوئی ہیں، جن زیادتیوں کے تحت پرویز مشرف کے ناجائز اقتدار کو تول دی گئی، اس کی غیر آئینی جو سٹیپس تھے اس کو لیجیٹیمائز کیا گیا، پی سی او لایا گیا، نظریہ ضرورت منایا گیا، پھر اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے قائد عوام کو عدالتی قتل کیا گیا، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی 2 ڈیموکریٹک گورنمنٹس گرائیں گئیں، محترمہ جب انصاف کے لیے گئیں تو ان کو انصاف نہیں ملا، اور اسی طریقے سے بیشتر مثالیں۔ پھر جو کالا دور ہے عدلیہ کی تاریخ میں، افتخار چودھری کا، ثاقب نثار کا اور بندیال کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہسٹری میں لکھی جائیں گی۔ یہ لوگ، ان لوگوں کے نام کوئی جو ہے وہ کوئی عزت ذات کوئی نہیں لے گا۔ جی آپ نہیں آئیں گی ترمیم جو آ رہی ہے اس میں دریائے سندھ پر جو کینال سے بنانے کی بات کی جا رہی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دوسرا جو ہے کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے، جیسے کل بھی ایک سندھ کی پارٹی ہے اس نے احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ آباد گار جو ہے آئے روز اس پہ احتجاج کر رہے ہیں، اجلاس کر رہے ہیں، تو ان 2 چیزوں میں کتنی حقیقت دیکھیں جی، ہے؟ کارپوریٹ فارمنگ ڈفرینٹ چیز ہے۔ جہاں پہ آپ نے کینالوں کی بات کی کہ دریائے سندھ پہ، اس پہ پیپلز پارٹی کا موقف بالکل واضح ہے۔ پیپلز پارٹی اپنا موقف جو ہے وہ مختلف فیڈرل گورنمنٹ کے فورمز پہ دے چکی ہے، اور ہمارا اس پہ باقاعدہ فیڈرل گورنمنٹ سے احتجاج بھی ہے، اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو سندھ کے جائز حقوق ہیں اس پہ کسی قسم کا جو ہے وہ ڈاکہ کے دامن نہ رہے۔ نہیں، ترمیم میں سے کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں ایک بات دیکھیں، 1991 میں پانی کا ایک ریکارڈ ہوا تھا جس میں 4 صوبوں کو پانی کی تقسیم ہونی تھی۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں 3 صوبوں کو پانی مل چکا ہے اور خیبر پختونخوا کو آج تک پانی نہیں ملا۔ اگر آپ رینی کینال دیکھیں، اگر آپ کچی کینال دیکھیں، اگر آپ تھل کینال دیکھیں، 3 کینالیں تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اور چشمہ لفٹ کینال آج تک خیبر پختونخوا کو، اور 1991 سے آج تک ہمارا پانی اگر کوئی بھی استعمال کر رہا ہے، ریاست استعمال کر رہی ہے، کوئی صوبہ استعمال کر رہا ہے، اس کو ہمیں نہ اس کے پیسے ملے نہ ہمیں پانی ملے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو بھی تقسیم ہے 1991 ایکارڈ کے بعد پانی کی تقسیم جو ہوئی ہے، اس کے بعد تمام صوبوں کو مساوی جو حقوق ہیں جو انہوں نے کیے تھے وہی ملنے چاہیے۔ باقی یہ ہوائی باتیں ہیں کہ ترمیم میں نہریں ہیں، اور کوئی کہے گا کہ سڑکیں ہیں، کوئی کہے گا پلیں ہیں۔ جب آئینی ترمیم آئیں گی، ہمارے وہاں پر نمائندے موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ فیڈریشن کی بات کی ہے، ہم نے ہمیشہ فیڈریشن کی مضبوطی کی بات کی ہے۔ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے فیڈریشن یا صوبے کمزور ہوں۔ صاحب آپ چاہ رہے ہیں کہ باہمی اتفاق کے ساتھ یہ ترمیم آنی چاہیے، کیونکہ اس وقت جمہوری دور چل رہا ہے، جمہوری حکومت ہے، کسی کی بہو کو اغوا غائب کیا جا رہا ہے، کسی کے بیٹے کو غائب کیا جا رہا ہے، کسی سینیٹر کو اٹھایا جا رہا ہے۔ بلوچستان سے ایک سینیٹر کا بیٹا غائب ہو گیا ہے، ایک سینیٹر کا نمبر بن جا رہا ہے، وہ غائب ہے، حکومت پیپلز پارٹی کی ہے۔ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جمہوری حکومت میں اتفاق کے رائے سے نہیں، جبر سے ترمیم۔ اچھا خیر، ایک گور نے بھی دعویٰ کیا، میں جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ اچھا میں آپ کی بات، اچھا میری بات سنیں، ایک بات کلیئر کر دوں کہ حکومت وفاق میں پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، یہ آپ اپنی تھوڑی تصحیح کر دیں۔ دوسری بات یہ کہ اس طرح کا کوئی کام میری علم میں نہیں کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی گئی ہے۔
اگر پہنچائی گئی تو غلط ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس لیے تو ہم کنسنسس پہ بات کر رہے ہیں۔ آپ کچھ لوگوں کی بات کریں، شاید مختلف پارٹی سے ہم نے سب نے رابطے کیے ہوں، شاید ہمیں ہماری پارٹی نے مختلف پارٹیوں کے پاس بھیجا ہو، ہم نے سب سے بات کی ہو، ہم تو سب سے بات چیت کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی تو جبر یا اس طرح کی بات کبھی نہ سوچتی ہے، نہ اس کی کبھی حمایت کرتی ہے، نہ کبھی اس کی سپورٹ کرتی ہے۔ آپ حمید صاحب اس میں کنڈی صاحب سے سوال پوچھے گا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، خیبر پختونخوا کے سیاست کے تناظر میں آپ کا تعلق غیر اسماعیلی خان سے، مولانا کا تعلق غیر اسماعیلی خان سے، تو مولانا اور پی ٹی آئی میں قربتیں بڑی ہیں، ماضی میں اتنی لڑائیاں، اتنے اختلافات اور قربتیں، اس کو آپ اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ مستقبل کے حوالے سے کوئی سیاسی سربندی ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، کہ رات کے وقت جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے جو جنوبی اضلاع ہے وہاں پر طالبان کا کنٹرول ہو جاتا ہے، کھانے بند ہو جاتے ہیں، تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں لا اینڈ آرڈر کی بات کروں گا، وہ رات کے ٹائم نہیں ہوتا، وہ عصر کے بعد ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ رات کے والا ٹائم گزر چکا ہے۔ عصر کے بعد جو ہے وہ ملیٹنٹس جو ہیں وہ روڈوں پہ نکلتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں دکھاتا تو شاید میڈیا نہیں دکھاتا، لیکن سوشل میڈیا میں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہاں پر حکومت کی ریٹ نہیں ہوتی، پولیس اسٹیشنز بند ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب سی ایم ہاؤس میں لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ تھی تو ہم سب جماعتیں اسی لیے گئے تھے، اور شاید جب سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے پہلی دفعہ ہم سی ایم ہاؤس گئے تھے، اس لیے گئے تھے کہ صوبے کے امن کے حوالے سے گئے تھے، سیاسی اختلافات ہٹا کر ہم گئے تھے۔ جہاں تک آپ نے مولانا صاحب کی بات کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب نے وہی کام کیا ہے جو زرداری صاحب نے ہمیشہ کہا ہے، جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ یہ وہی لوگ تھے پی ٹی آئی والے، یہاں پر بھی شاید انہوں نے جلسے کیے ہوں گے، مولانا صاحب کے متعلق کیا کیا بولتے تھے۔ آج تو وہ مولانا صاحب کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، آج مولانا صاحب ان کے لیے سیاسی مسیح بنے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اس گرداب سے اگر ہمیں کوئی نکال سکتا ہے تو مولانا صاحب نکال سکتے ہیں۔ مس کال کی انتظار، مولانا صاحب کو مس کال دے دے کہ ہمیں آنا ہے، ہر دوسرے دن پہنچے ہوتے ہیں۔ یہی محمود خانہ جگزئی کے متعلق پی ٹی آئی کیا کہتی تھی، آج وہ بھی سیاسی مسیح ان کے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جمہوریت بہترین انتقام والی بات یہی پہ آ جاتی ہے کہ آج مولانا صاحب چن چن کر ان سے بدلے لے رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ آپ نے جو سوال کیا، ہمیں پی ٹی آئی کے دوستوں نے کہا، اور ہم نے آپ کی سوشل میڈیا اور خبروں میں سنا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے تمام سینیٹر سے اور ایم این اے سے موبائل لے لیے ہیں۔ جب انہوں نے لے لیے ہیں تو رابطہ کیسے کیا جائے گا؟ جب انہوں نے لے لیے ہیں تو آپ پی ٹی آئی سے رابطہ کریں کہ آپ جو ایم این ایز اور سینیٹر سے، اور ہے میڈیا پہ آیا ہوا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے اپنے ایم این ایز سے جو ہے وہ اور سینٹر سے موبائل فون لے لیے، اور ان کو خیبر پختونخوا میں جو ہے وہاں پہ انہوں نے رکھ دیا ہے، تاکہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے 3-4 لوگ شاید پارلیمنٹ میں آئیں گے۔ ہم تو آج بھی کہتے ہیں کنسنسس ہونا چاہیے، کنسنسس پہ جو ہے سب چیز ہونی چاہیے۔ 18ویں ترمیم ہمارے پاس میجورٹی نہیں تھی، سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی، ہم نے وہ پاس کرائی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس ترمیم پہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں ہم پاس کریں۔ آپ نے جب کرد صاحب کی بات کی، انہوں نے بھی تو ایک مہم چلائی تھی، اس کے بعد وہ غائب ہو گئے تھے۔ کیا عدالتوں سے انصاف مل گیا تھا؟ کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، اگر ریاست نے 2 لاشیں سندھ بھیجی ہیں، کیا ان کو انصاف ملا ہے؟ ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان نہ کھپے، ہم نے تو پاکستان کی ریاست کے خلاف نعرے نہیں مارے، ہم نے جی ایچ کیو پہ حملے نہیں کیے، ہم نے کسی کور کمانڈر گھر پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے پھر بھی کہا سندھ میں کہ پاکستان کھپے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اگر 50 سال بعد انصاف مل رہا ہے، لیکن پورے انصاف آج بھی نہیں مل رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آج وہ ڈیم فنڈ والا جج کدھر گیا جس نے کہا میں چوکیدارہ کروں گا؟ تو آج آئے نا، میں اپنے واٹر منسٹر سے کہوں گا اس کو چوکیداری کی نوکری دے دیں۔ آلو کے ریٹ وہ فکس کریں، ٹماٹر کے ریٹ یہ فکس کریں، ڈیم یہ بنائیں، سڑکیں یہ بنائیں، انصاف کون دے گا؟ یہ ان کا دیکھیں، اگر ہر ادارہ، پارلیمنٹ کا کیا کام ہے؟ قانون سازی۔ آپ ہمیں کہتے ہیں قانون سازی آپ نہ کریں اور وہ عدالتیں کریں گی یا کوئی اور ادارہ کرے گا، تو پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا، اور باقی اداروں کا کام ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا۔ انشاءاللہ قانون سازی ہوگی اور یہ امپلیمنٹیشن کریں۔ حسین صاحب ایک منٹ، حسین بھائی، حسین خراب ہے تو آپ گورنر راج کیوں نہیں لگا دیتے کے پی؟ دیکھیں، گورنر راج، آئین میں گورنر راج کی شک موجود ہے، لیکن گورنر راج کوئی آئینی اقدام نہیں ہے۔ گورنر راج سے مسائل کا میں نہیں سمجھتا کہ حل ہے، آئین میں اس کی جو ہے وہ شک موجود ہے۔ کیا گورنر راج لگانے سے یہ صوبہ ٹھیک ہو جائے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر اس امن و امان کے لیے بات کریں، امن ہم لے کر آئیں، ہم اپنے صوبے کی ترقی کی بات کریں، ہم صوبے کے نوجوان نسلوں کے لیے بات کریں۔ ہم بھی اگر سندھ میں اگر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اگر موٹر ویز یا ہائی ویز یا چیزیں بن رہی ہیں، اسپتال بن رہے ہیں، این آئی سی وی ڈی اگر بن رہا ہے، ایس آئی یو ٹی بن رہا ہے، سائبر نائف ہاسپٹل بن رہے ہیں،
कैंसर के इलाज यहाँ पर फ्री हो रहे हैं, तमाम तकरीबन जो है वो इलाज यहाँ पर फ्री हो रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे सूबे में ऐसी चीज़ें हों, हम भी कहते हैं वहाँ पर भी ज़ेबेस्ट और IBA टाइप स्कूल वहाँ हमारे पास वहाँ पर भी हों। तो हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों की भी ये चीज़ें वहाँ पर और लोगों को ये चीज़ें मुयसर हों। लिहाजा गवर्नर राज इस मसले का हल नहीं है, गवर्नर राज एक आखिरी हर्ब है। जब इस वक्त हम कहते हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठ कर एक फैसला करना चाहिए कि हम सूबे में अमन किस तरीके से ला सकते हैं। हुसैन साहब, नहीं, आईनी तरमीम में अभी तक कोई जिक्र मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन है वो कैनाल के हवाले से नहीं है। CCI की मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशनली मैं समझता हूँ कि 90 डेज में होनी चाहिए। KP असम्बली में जो कमेटी है हमारी, जो KP असम्बली की जो पार्लिमानी कमेटी है, उसकी हेड को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हेड कर रहे हैं। उन्होंने परसों ही फेडरेशन को लिखा और सूबे को भी लिखा है कि आप CCI की मीटिंग जो कि आईनी इकदाम है, आपने आज तक हुकूमत बनने के बाद CCI की मीटिंग की कॉल नहीं की, तो आप आईनी तौर पर CCI की मीटिंग कॉल करें, उसमें ये चीज़ करें। इरसा का जो है बाकी चीज़ें वो डिस्कशन होगी, लेकिन आईनी तरमीम में जो है वो जो है इस वक्त नई नहरों की जो है बनाने की कोई बात ऐसे नहीं। सवाल मेरा इसमें ये है कि CCI के अंदर जो चीज़ें ऑलरेडी पेंडिंग हो गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिन चीज़ों को क्वेश्चन कर दिया है, उसमें आप फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से CDWD उस मैटर को जो कि ऑलरेडी पेंडिंग है CCI के अंदर दोबारा क्लियर कर दे, पानी के ऊपर जहाँ पे बहुत सीरियस रिजर्वेशन हैं, इस वाले मामले को किस तरह से देखते हैं? देखें, CCI में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि कल पीपल्स पार्टी तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेगी और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी।